السلام علیکم احباب۔ ایرانی افسانہ نگار جمال میر صادقی کا ایک افسانہ سماعت فرمائیے۔ جمال میر صادقی کا شمار جدید فارسی فکشن کی قداور شخصیات میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوں کی نمایاں ترین خصوصیت ایسے روایتی ایرانی گھرانوں کے ماحول کی عکاسی ہے جو شہر کا ماڈرن طرز زندگی اختیار کرتے ہوئے مختلف سماجی مسائل کا شکار ہو کر اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں۔ میر صادقی نے پچھلی نسل کے ان پڑھ، قدامت پسند اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے متعصب ہونے کو نئی نسل کی سوچ سے متصادم قرار دیتے ہوئے جنریشن گیپ کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ افسانوں میں تہ در تہ پایا جانے والا سماجی، معاشرتی اور سیاسی طنز میر صادقی کے افسانوں کی جان ہے۔ شہری زندگی کے مسائل کے باعث معاشی ناہمواریوں کے معاشرے پر اثرات اور مالی آسودگیوں کی شخصیت پر رہ جانے والے نقوش کا مؤثر اظہار ان کے افسانوں کی جان ہے۔ افسانہ لکھنے کے لیے میر صادقی انتہائی دلچسپ اور اچھوتے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ کرداروں کی عمر اور پیشوں کے مناسبت سے رکھنے والی زبان اور مقامی روزمرہ و محاورہ کا استعمال ان کے افسانوں کی اہم خوبی ہے، جو مختلف کرداروں کی زبانی موضوع ترین الفاظ میں ڈھل کر قاری کے سامنے آتی ہے اور ان کے ذہن پر دیر با اثرات چھوڑ جاتی ہیں۔ جمال میر صادقی کی کہانیوں کو جمال کہانیاں کے عنوان سے ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے اور ترتیب و ترجمہ مختلف مصنفین نے کیا ہے، اور محمد عطر مسعود نے ان افسانوں کو ترتیب سے کتاب میں جمع کیا ہے، اور یہ کتاب فکشن ہاؤس پبلیکیشنز نے شائع کی ہے۔ افسانے کا فارسی عنوان ہے لرزہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے بصیرہ امرین صاحبہ نے، اور اردو میں افسانے کا عنوان ہے خوف خدا۔ سیمی نے سلائی کرتے ہوئے قمیص کو قالین پر ہی چھوڑا اور تیزی سے بچے کے بستر کی طرف لپکی۔ بچہ بھوک کے مارے روتے ہوئے بے چینی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ آ رہی ہوں شیطان کہیں کہ، وہ بولی۔ بچے نے جیسے ہی ماں کی آواز سنی، اس کی نظریں اس کا تعاقب کرنے لگیں۔ پھر وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، مگر اچانک دوبارہ چیخ پکار شروع کر دی۔ کیا ہو گیا بھائی میرے پیارے پیٹو بیٹے، کیا بات ہے؟ اماں آ رہی ہیں میرے پیارے بچے۔ سیمی کے قریب ہی رکھے ہیٹر پر کیتلی میں پانی ابل رہا تھا۔ اس نے گرم پانی فیڈر میں ڈالا اور پھر اس میں خشک دودھ اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی بھر کر جلدی سے روتے ہوئے بچے کی طرف بڑھی۔ بچہ بڑی شدت سے رو رہا تھا، ہاتھ پاؤں مارنے سے اس کے جسم پر سے گرم کپڑا اتر چکا تھا۔ آ رہی ہوں لڑاکو، میرے شہزادہ حضور، آ رہی ہوں ناسمجھ بچے۔ بچے کے ہاتھ بے چینی سے اوپر اٹھ گئے اور اس نے فیڈر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب اس کا رونا دھونا ختم ہو چکا تھا۔ وہ خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ برآمدے میں خاصی سردی تھی، ہوا سرگوشیاں کر رہی تھی اور برآمدے کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی انہیں باہر سے دھکیل رہا ہے اور پوری قوت کے ساتھ اندر آنا چاہتا ہے۔ خدا کی پناہ کس قدر تیز ہوا ہے! اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ تیز ہوا کے باعث آس پاس کے درخت کبھی جھک جاتے اور کبھی بالکل سیدھے تن کر کھڑے ہو جاتے۔ ان کے آپس میں ٹکرانے سے عجیب و غریب ہنگامہ برپا تھا۔ بادلوں کے ٹکڑے دور دور سے جمع ہو رہے تھے، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ خدا کرے بارش نہ ہو، شاپور بھیگ جائے گا، اس نے سوچا۔ پھر خود کلامی کرتے ہوئے بولی، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، یہ بادل تو صرف ضدی اور جھگڑالو بچوں کی طرح ٹھکلیاں کر رہے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بارچی خانے میں چلی گئی۔ دیگچی پر سے ڈھکن اٹھایا تو گرما گرم کھانے سے بھاپ اٹھنے لگی۔ اس نے پلاؤ کا ایک چمچ چکھنے کے لیے منہ میں ڈالا اور اطمینان سے بھویں اچکائیں۔ دم آ چکا ہے اور گوشت بھی بالکل گل گیا ہے۔ شاپور جیسے ہی گھر آئے گا اسے کھانا تیار ملے گا۔ اس نے ڈھکن دوبارہ دیگچی پر رکھ دیا اور چولہا بجھا کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے کی فضا خاصی گرم اور آرام دہ تھی۔ بچہ دودھ پی چکا تھا اور خالی فیڈر ایک طرف گرا دیا تھا۔ اب وہ بے پرواہی سے خراٹے لے رہا تھا۔ شہزادہ حضور، پیٹ بھر گیا تمہارا اور اب تم منہ سے خوانخوار آوازیں نکال رہے ہو؟ وہ بچے پر جھکی اور اس کی نرم و نازک پیشانی کو چومتے ہوئے بولی۔ نہیں چھل چھبیلے، اب اتنی جلدی کیوں سو گئے؟ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے کیلولا کر لو، جب تک تمہارے بابا بھی آ جائیں گے، پھر ان کے ساتھ شوخیاں کرنا، خواہ بگڑنا۔ وہ پلٹی اور ہیٹر کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس نے قمیص قالین پر سے اٹھائی اور اس کے دامن پر ترپائی کرنے لگی۔ کیتلی کے ابلتے ہوئے پانی نے کمرے میں ایک عجیب سی نغمگی بکھیر رکھی تھی۔ دالان کے دروازوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں اور درختوں کا شور شرابہ بھی مسلسل سنائی دے رہا تھا۔ برآمدے کے دو رخی ڈھلوانی چھت کے نیچے ہوا مسلسل دباؤ کے باعث
بڑی دلخراش آوازیں نکال رہی تھی۔ آسمان سیاہ بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کے پردے برابر کر کے بلب جلا دیا۔ یہی بہتر ہے کہ انسان ان گرجتے ہوئے بادلوں کی طرف نہ ہی دیکھے۔ یہ موسم تو دل ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کیسی تیز ہوا ہے۔ آسمان کس طرح کا دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے نئی سلی ہوئی قمیص پہن کر شیشے میں دیکھی۔ اس کے خوبصورت جسم پر نیا لباس بہت جچ رہا تھا۔ اس نے قمیص کی سلوٹیں درست کیں اور آستگی سے دھاگے جھاڑنے لگی۔ وہ آئینے میں اپنی خوش بدنی اور خوش لباسی کو دیکھ کر شرما سی گئی۔ پھر نظریں دیوار پر آویزہ گھڑی کی طرف کی۔ اسکولوں میں چھٹی ہو چکی ہوگی۔ اب شاپور راستے میں ہوگا۔ خدا کرے کہ بارش نہ ہو، اسے سردی لگ جائے گی۔ ہوا کس قدر سرد ہے، اف خدایا، وہ بڑبڑائی۔ باہر کے شور سے بچے کی نیند خراب ہو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی اور اسے تھپکنے لگی۔ اب وہ سو چکا تھا۔ اس کی چھاتی سانس کی رفتار کے ساتھ ہولے ہولے اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اب کہاں گیا وہ رونا دھونا بانکے؟ اب آئے ہو نا راہ پر؟ وہ پیار سے اسے تکنے لگی۔ سیمی آئینے کے سامنے کرسی بچھا کر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ تیار ہونے لگی۔ اپنے چہرے پر پاؤڈر ملا، ہونٹوں پر سرخی لگائی اور پھر اس کے ہاتھ اپنے لبوں کے قریب آ کر ٹھہر سے گئے۔ نہیں نہیں، ابھی نہیں شاپور، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، ابھی نہیں۔ اور پھر وہ ہنس دی۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ سیمی نے فوراً گھڑی پر نظر دوڑائی۔ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ کرسی سے اٹھی اور خود میں خدمت آمیز جذبے کو محسوس کیا۔ اپنے آپ پر ایک اطمینان بخش نگاہ ڈالی اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ اگر اس ناسمجھ بچے نے چھیڑ لیا تو؟ یہ سوچ کر اس نے سلائی کا ڈبہ اٹھایا اور کپڑوں کی الماری میں رکھ دیا اور پھر تیزی سے راہداری سے ہوتی ہوئی صحن میں آ گئی۔ ہوا کے سرد جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے اور اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کس قدر چپٹی ہوئی سردی ہے، آج رات تو برف باری ضرور ہوگی۔ وہ چلائی۔ کون ہے؟ جواب میں دروازے کے پیچھے سے ایک عورت کی نحیف سی آواز سنائی دی۔ اس نے ناک بھو چڑھاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ اور ٹھٹھرتے ہوئے گیٹ کھول دیا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان عورت کھڑی تھی۔ سیمی نے سردی سے بے حال ہو کر اس پر نظر دوڑائی، پھر دوبارہ قدرے بدتمیزی سے پوچھا، کیا چاہیے؟ کس سے ملنا ہے؟ عورت کی چادر ایک طرف سرک گئی، وہ بہت پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، کوئی برتن وغیرہ ہیں تو میں دھو دیتی ہوں۔ عورت کا لہجہ بے حد لجاجت بھرا تھا اور اس کے منہ سے الفاظ رک رک کر ادا ہو رہے تھے اور وہ بہت روحانسی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سیمی کچھ کہتی، عورت نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کانپتے ہوئے بڑے دلگرفتہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، آپ کو حسین کی مظلومی کا واسطہ، میری مدد کرو، مجھے اپنے بچوں کے لیے روٹی کا کوئی ٹکڑا دے دو۔ سیمی نے تیوری چڑھائی اور یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا، اللہ دے گا۔ پھر وہ اندر کی جانب چلی۔ اسے بے حد سردی لگ رہی تھی، لیکن اچانک دالان کے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی، پھر واپس آئی اور رک کر کچھ سوچنے لگی۔ اسی اسنا میں اسے عورت کی قدموں کی چاپ سنائی دی، جو شاید ابھی دروازے سے ہی کچھ فاصلے پر تھی۔ عورت کا ٹھٹھرتا ہوا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ وہ کانپ اٹھی اور گیٹ کی طرف تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ عورت گھر سے خاصی دور جا چکی تھی اور آستگی سے گلی سے مہلک باغ کی کچی چار دیواری کے ساتھ ساتھ سامنے کی طرف جا رہی تھی۔ سیمی نے اسے آواز دی، او بہن، رکنا ذرا، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ۔ عورت مڑی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے سفید چہرے کی اڑی ہوئی رنگت میں سیاہ آنکھیں بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ صحن سے ہوتی ہوئی وہ باورچی خانے میں آئی۔ ابھی تک عورت کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی، روٹی کا صرف ایک ٹکڑا دے دو میرے بچوں کے لیے۔ سیمی نے روٹیوں کا ڈبہ اٹھایا اور تیزی سے واپس مڑی۔ عورت نے برتن کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ اس کا نحیف اور ناراض بدن سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ پھر وہ اسی روندھے ہوئے لہجے میں کپ کپاتے ہوئے دعائیں دینے لگی۔ سیمی نے پوچھا، تم انہی میں سے ہو نا جنہوں نے جنگل کے قریب ہی جھونپڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ عورت نے جواب میں سر ہلایا۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ وہ پھر پوچھنے لگی۔ 3 بیگم صاحبہ۔ جواب سن کر وہ ہنسنے لگی۔ 3؟ ماشاء اللہ، تعجب ہے، لگتے تو نہیں۔ عورت چادر کے کونے پر گرہ لگاتے ہوئے قدرے لجا کر کہنے لگی، 2 بیٹیاں ہیں اور 1 بیٹا اور بیگم صاحبہ، ابھی ایک دنیا میں آنے والا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہوئے چل دی، اللہ تمہیں جزا دے بیگم صاحبہ جی۔ ابھی وہ چند قدم دور ہی گئی تھی کہ روٹی کا ایک ٹکڑا اس کی چادر میں سے گر پڑا۔ وہ جھک کر اسے زمین سے اٹھانے لگی۔ سیمی نے دیکھا وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی اور کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تیز ہوا سے اس کی چادر بالکل ایک طرف گر چکی تھی اور اس کا جوان مگر بہت کمزور جسم دکھائی دے رہا تھا۔ سیمی نے دوبارہ اسے آواز دی، 1 منٹ کے لیے رک جاؤ۔ پھر ہانپتے ہوئی باورچی خانے میں آئی۔ دھلے ہوئے برتنوں کے ڈھیر میں سے ایک رکابی نکالی اور چمچ کے ساتھ اس نے پلاؤ انڈیلنے لگی، ساتھ ہی گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اس کے اوپر رکھ دیا۔ ابھی وہ برآمدے میں ہی تھی کہ اس کی نظر پلیٹ کی طرف اٹھی۔ 5 آدمی ہیں، 2 یہ خود اور 3۔ پھر وہ باورچی خانے میں گئی اور کسی قدر بڑی پلیٹ اٹھائی اور دیگچی میں سے پلاؤ نکالنے لگی۔ افراتفری میں چاول کے کچھ دانے باورچی خانے کے فرش پر بھی گر گئے۔ اس نے پرواہ نہ کی۔ تیز ہوا سے راہداری کے دروازے بج رہے تھے۔ آسمان سیاہ بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ درختوں کی شاخیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے عورت کی طرف دیکھا جو گلی میں سامنے
ہی کھڑی تھی۔ اس نے چادر اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی اور نگاہیں راہداری کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ سیمی نے پلاؤ سے بھری پلیٹ پر نظر ڈالی اور پھر برآمدے کے دروازے پر ہی رک گئی۔ اچانک بجلی چمکی اور سیاہ بادلوں میں روشنی سی ہو گئی۔ آسمان بری طرح چنگھاڑنا شروع ہو گیا۔ وہ کانپ اٹھی، تیزی سے باورچی خانے میں گئی اور پلیٹ کو دیگچی میں ڈھیلا اور دیگچی کو چولہے سے اٹھایا صحن کی طرف بھاگی۔ عورت اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے، یہ برتن بھی انہیں کے لیے رکھ لینا۔ اب عورت اونچی آواز میں دعائیں دینے لگی۔ سیمی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہنے لگی، جاؤ، اب رکو نہیں، موسم بہت سرد ہے۔ عورت چل دی۔ اب چلی بھی جاؤ، تم تو مجھے ٹھنڈ لگا دو گی، وہ سختی سے بولی۔ بارش کا ایک تیز اور تند قطرہ عورت کے گرم اور تھکے ماندے چہرے پر گر پڑا۔ افسانے کا اختتام۔